ہم مومن و مسلمان جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی دشواری آتی ہے، جب مصائب آتے ہیں، ہم فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شروع کر دیتے ہیں، فوراً شاکی بن جاتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا پیروکار ہوں، آپ کو خدا مالک سب کچھ سمجھتا ہوں، میں مومن ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے اوپر مصائب کیوں، میرے اوپر دشواریاں کیوں، میرے اوپر مشکلات کیوں؟ جبکہ کفار جو آپ کو مانتے نہیں ہیں وہ تو آرام اور آسائش سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہر ایک بہت سارے لوگوں سے سنا یہ شکایت کرتے ہیں، مومنین یہی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہر وقت اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دین کا خیال رکھتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، امام زمانہ کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، رسول خدا کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا ہماری زندگی کتنی مشکلات کے اندر گھری ہوئی ہے۔ ہم مشکلات کے اندر ہیں، ہر وقت ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم کے ساتھ کہ ہمارے اوپر یہ مصائب کیوں، ہمارے اوپر یہ مشکلات کیوں؟ یہ شکوہ کیا ہوگا بہت سارے مومنین جو سن رہے ہیں، انہوں نے بھی کیا ہوگا، آگے کرتے ہیں مولانا صاحب ہم سجدے بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دینی احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت دیکھیں، ہر وقت ہمارے اوپر مصیبت آ پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی مشکل ہمارے اوپر ہمیشہ رہتی۔ یہ آ کر شکوہ کرتے ہیں، شاکی بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر سوال اٹھانا شروع کر دیتی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے، یہ مشکلات میرے اوپر کیوں آئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ ایک واقعہ اسی حوالے سے البتہ تمثیلی ہے، تمثیلی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیلا اور مجنوں کا، کہ ایک دفعہ لیلا شربت بانٹ رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ شربت تقسیم کر رہی ہے لوگوں کے اندر، جیسے ہوتا ہے اگر راشن تقسیم ہو رہا ہو تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑی لمبی لمبی کیا بن جاتی ہے، لائنیں بن جاتی ہیں۔ تو اسی طرح لیلا نے جب شربت تقسیم کرنا شروع کیا، بانٹنا شروع کیا، تو بڑی لمبی لمبی قطاریں بننا شروع ہو گئی، بڑے لوگ آئے قطاروں کے اندر ٹھہر کر لیلا سے شربت لے رہے ہیں۔ اب ہر ایک بندہ آتا ہے، اپنا کاسا ہے، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، وہ قطار میں کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اور لیلا کے پاس آتے ہیں، لیلا کیا کر رہی ہے؟ ان کو شربت دے رہی ہے۔ اب یہ سارے لوگ جو قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ سارے لیلا کے برتن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ لیلا کتنا ڈالتی ہے شربت۔ جو اس کے سامنے آتا ہے، جس کی نوبت آتی ہے، باری آتی ہے، جب سامنے آتا ہے وہ بھی برتن کی طرف دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں میرے برتن کے اندر، میرے کاسے کے اندر لیلا کتنا شربت ڈالتی ہے۔ اب یہ لیلا دے رہی ہے، ہر ایک آتا ہے، باری باری آ رہے ہیں اور شربت لے کے جا رہے ہیں، جب اپنا مقصد پورا ہوتا ہے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اسی لین میں مجنوں بھی تھا، مجنوں بھی اسی لین کے اندر تھا۔ اب جب سارے لوگ لیلا کے کاسے کی طرف دیکھ رہے ہیں، برتن کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیلا کتنا شربت دیتی ہے، مجنوں کیا کر رہا ہے؟ فقط لیلا کو دیکھ رہا ہے۔ اس قطار کے اندر جیسے ہی داخل ہوا، اس کی نظریں فقط لیلا کے اوپر ہیں۔ اب جب اس کی نوبت آ گئی، جب اس کی باری آئی، تب بھی یہ لیلا کو دیکھ رہا ہے۔ پیچھے والے نے کندھا دیا، آپ کی باری ہے، برتن آگے کیا، لیلا نے برتن لیا، اور جیسے ہی مجنوں سے لیلا نے برتن لیا تو کیا کر دیا لیلا نے اس برتن کو ساتھ والے پتھر پہ دے مارا، اور مجنوں کا کاسا ٹوٹ گیا۔ اب سارے لوگ مجنوں پہ باتیں کرنے لگے، دیکھیں ہمیں تو شربت بھی دیا، خود اپنے ہاتھوں سے لیلا نے ڈال کر دیا ہے، اور آپ کا کاسا بھی توڑ دیا، شربت بھی نہیں دیا۔ یعنی باتیں کرنے لگے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ آپ نے قطار کے اندر اتنا صبر بھی کیا، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صبر، یہی لمحے مجنوں کے لیے حسین و جمیل تھے۔ کتنا لطف آ رہا تھا ان لمحات کے اندر کہ جب یہ لیلا کی زیارت کر رہا تھا، جب یہ لیلا کو دیکھ رہا تھا، کتنا لطف مل رہا تھا اس مجنوں کو۔ لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنی دیر صبر بھی کیا ہے اور پھر بھی آپ کو شربت نہیں ملا، آپ کا برتن بھی ٹوٹ دیا۔ اب مجنوں نے کہا کہ دیکھیں، جب میرا برتن لیلا نے توڑا ہے نا، اس وقت مجھے متوجہ ہو گیا واقعہ، یہ لیلا نے میرا برتن توڑ کر اپنیت کا اظہار کیا ہے۔ اب سب لوگ تھے، اب سب کو شربت دیا، ہزاروں لوگ آئے، شربت دیا،
کسی کا برتن توڑا نہیں ہے، فقط میرا برتن کیوں توڑا ہے؟ یہ جو فقط میرا برتن توڑا ہے نا، تو یہاں سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں اس کا اپنا ہوں، میں اس کا اپنا، وہ مجھے اپنا سمجھتی ہے، لہٰذا اس لیے تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اس نے نہیں برابر کھڑا کر دیا، بلکہ مجھے الگ نظریے سے دیکھا، اور یہی اس کا الگ نظریے سے دیکھنا یہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اسی طرح یہ مجنو کون ہے؟ مجنو انسان مومن، اور لیلا ذات خدا۔ مجنو یعنی خدا پرست، مجنو یعنی توحید پرست، عاشق خدا، یہ مجنو، اور لیلا ذات خدا۔ اب اس لیلا کے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، آتے ہیں، اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ اے لیلا مجھے بیٹا دے دے، کوئی آ کر کہتے ہیں کہ اے لیلا مجھے بیٹی دے دے، کوئی کہتا ہے کہ اے لیلا مجھے جائیداد دے دے، کوئی کہتا ہے اے لیلا مجھے بنگلہ دے دے، کوئی کہتا ہے گاڑی دے۔ کافر بھی آ رہے ہیں، تاجر بھی آ رہے ہیں، دنیا دار بھی آ رہے ہیں، دکاندار بھی آ رہے ہیں، سب کو یہ لیلا دے رہی ہے۔ جو آ کر بیٹا مانگتا ہے لیلا اس کو بیٹا دے دیتی ہے، جو آ کر بیٹی مانگتا ہے لیلا اس کو بیٹی دے دیتی ہے، جو آ کر بنگلہ مانگتا ہے لیلا اس کو بنگلہ دے دیتی ہے، جو آ کر جائیداد مانگتا ہے لیلا اس کو جائیداد دے رہی ہے، گاڑیاں دے رہی ہے، کافر رہے ہیں کافروں کو دے رہا ہے، بوریاں بھر کے یہ لیلا دے رہی ہے، بنگلے دے رہی ہے، جائیدادیں دے رہی ہے۔ لیکن جب اس لیلا کے سامنے مومن آتا ہے نا، تو پھر مومن کو دیا نہیں جاتا، کیونکہ مجنو ہے، پھر اس مومن سے، اس مجنو سے کچھ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجنو عاشق کا نام ہوتا ہے، اور عاشق محبوب سے کچھ لیتا نہیں ہے، محبوب کو دیتا ہے، محبوب کو دیتا ہے عاشق۔ اگر عاشق یہ کہے کہ محبوب مجھے یہ چیز نہیں دیتا، اور اگر شکویش کرنا شروع کر دے، یہ عاشق تو نہ ہوا، عاشق تو نہیں ہوا نا۔ عاشق کبھی شکوہ نہیں کرتا، عاشق یعنی مکمل پیروکار، کس کا؟ محبوب کا۔ انسان یہ عاشق یہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مجھ سے کوئی لیلا کوئی چیز مانگے گی۔ اس کی زندگی میں ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے کہ کب لیلا مجھ سے کوئی چیز مانگے تاکہ میں دوں۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے ہر وقت، اور یہی اس کی زندگی کا حسین ترین لمحہ ہوتا ہے کہ جب لیلا اس سے کوئی چیز مانگے۔ اگر لیلا جان مانگ لے تو یہ سب سے زیادہ اس کی زندگی کے اندر، مجنو کی زندگی کے اندر حسین ترین لمحہ ہوتا ہے۔ آئے کربلا کی میدان کے اندر دیکھیں لیلا نے کیا مانگا، جان مانگی، دے دی۔ حسین ابن علی نے جان دے دی، یہ مجنو تھا۔ جب حبوب نے، جب ذات حق تعالیٰ نے، جب اللہ نے جان مانگی، دے دی، رائے خدا میں دے دی، پیچھے نہیں گھبرائے، اپنے بیٹے قربان کر دیا، اپنے بھائی قربان کر دیے۔ جب تو مانگ رہا ہے، میں تو عاشق ہوں، بس میں دیتا رہوں گا۔ اسی وجہ سے تو وہ حسین جملہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جب دربار شام کے اندر بی بی نے دیا، یزید ملعون نے پوچھا کہ آپ نے کربلا کے اندر کیا دیکھا؟ توجہ، یزید پوچھ رہا ہے حضرت زینب سے، بنت علی سے، کہ آپ نے کربلا کے اندر کیا دیکھا؟ بی بی نے فرمایا، میں نے کربلا کے اندر سب سے زیادہ اپنے پروردگار کو حسین و جمیل پایا۔ جملہ سنیں، سب سے زیادہ حسین و جمیل پایا، اپنے خدا کو۔ اب یہاں پر مومن دیکھیں، خود تھوڑی سی مشکل آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو سجدہ کرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ مشکلات کیوں آتی؟ دیکھیں مانتے کس کو ہیں؟ زینب سلام اللہ علیہ کو۔ اس کا معیار دیکھیں، اپنا معیار دیکھیں، کہاں وہ کہاں ہم۔ عزیزان، مومن یعنی مجنو۔ کس کا مجنو؟ اس کی لیلا کیا ہے؟ ذات خدا۔ جب وہ مانگتا ہے، دینے کا نام ہے، اور جب لیلا مانگتی ہے، مجنو اس وقت خوش ہوتا ہے، مجنو گھبراتا نہیں ہے، وہ تو اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ لیلا مجھ سے کچھ مانگے۔ اور عشق ہمیشہ امتحان چاہتا ہے، امتحان چاہتا ہے عشق۔ عاشق کبھی محبوب سے آسائش طلب نہیں کرتا، عاشق کبھی محبوب سے یہ طلب نہیں کرتا کہ بس میں آرام و سکون کے اندر رہوں، نہ، عاشق ہمیشہ اس انتظار میں ہوتا ہے، اس تلاش میں ہوتا ہے کہ کب یہ لیلا مجھ سے کچھ مانگے، جان مانگے، تو یہ سب سے زیادہ اس کے لیے حسین ترین لمحے ہوتے ہیں، جب جان مانگے لیلا۔
اگر کوئی اور تحفہ مانگتی ہے تو اتنا مجنو خوش نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے نا جب محبوب جان مانگے، یہ سب سے زیادہ حسین ترین لمحے ہوتے ہیں.